نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ جناب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب، آپ سے چند گزارشات کی جاتی ہیں۔ چند دن پہلے آپ کے ایک وزیر اطلاعات پرویز رشید نے جو بیان دیا، اس پر علماء کے اور مفتیان کرام کے فتاوی آ گئے کہ ان کا یہ بیان کفریہ ہے، وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اپنے نکاح کی تجدید کریں، توبہ تائب ہوں۔ اور علماء کا یہ مطالبہ بھی سامنے آ چکا کہ ایسے جاہل اجڑ وزیر کو، جو اسلام سے جس کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اسلام کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، اس کو فوری طور پر فارغ کیا جائے۔ اور ہم بھی اس مطالبے میں شریک ہیں کہ ایسے جاہل قسم کے وزیر کو اور اجڑ قسم کے وزیر کو، جسے یہی نہیں پتہ کہ مدارس دینیہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور مساجد سے کیا تعلیم دی جاتی ہے، جن کو وہ جہالت کے اڈے کہتا ہے، جہالت کی مدارس کو یونیورسٹیاں کہتا ہے، ایسے بے ضمیر اور اجڑ اور جاہل وزیر کو فوری طور پر فارغ ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، جیل میں ہونا چاہیے۔ علماء کرام، اگر ہم ذرا سی بات کرتے تو شور مچ جاتا ہے، لیکن یہ اس قسم کی باتیں کرے تو میڈیا بھی خاموش ہے، افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اہل مدارس کیا پڑھاتے ہیں، اہل مدارس کیا تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اہل مدارس پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے خالق اور مالک سے اور اپنے محسن سے تعلق جوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سارا جہاں بنایا، زمین، آسمان، فضائیں، ہوائیں، اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ اس معاشرے کو کیسے چلا جائے گا تو بہتر معاشرہ بنے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی علم ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ پرویز صاحب نے یہ بھی کہا کہ انگریزوں نے ہمیں تحفے دیے، تو یہ سارا کچھ پرویز رشید جن تعلیم گاہوں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ انگریزوں کے تحفے ہیں، بات صحیح کی انہوں نے۔ اور دین علوم کو پاکستان میں 70 سال بیت گئے، آج تک سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے مدارس کے ساتھ۔ یونیورسٹیوں کے لیے 1700 ایکڑ زمین اسلام آباد میں وقف ہیں، جبکہ مدرسے کے لیے 1 کنال 2 کنال زمین بھی وقف کرنے کے لیے حکومت رضامندی سے تیار نہیں، مجبوری کے درجے میں کر لے تو اور بات ہے، ورنہ دینی علوم کے لیے 1 کنال 2 کنال زمین وقف کرنے کو تیار نہیں۔ وہ انگریز کے تحفے، جن کو انگریز کا تحفہ کہا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سکول کی تعلیم بھی ہونی چاہیے اور ایک درجے میں ضروری ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدارس میں دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ آپ کبھی وزٹ کیجئے وزیر اعظم صاحب اور اپنے وزراء سے بھی کہیے کہ جائیے دیکھیے، نہیں تو اسلام آباد میں جامعہ فریدیہ موجود ہے، جا کر دیکھ لیجئے، وہاں میٹرک تک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب ہم میٹرک تک کی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ سکولوں کے اندر دینی تعلیم کس حد تک دی جا رہی ہے۔ اگر ہم 10 سال کی دنیاوی تعلیم دے سکتے ہیں مدارس کے اندر، تو آپ سے بھی سوال ہے، اور آپ اپنے وزیر اطلاعات سے بھی پوچھئے کہ آپ کتنے سال کی دینی تعلیم اپنے سکولوں میں دے رہے ہیں۔ ہم تو دنیا کی تعلیم کو بھی اہم سمجھتے ہیں،
اور دینی تعلیم کو اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا اہم سمجھتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم انسان کو 50-60 سال کے اندر چند چیزوں کی فائدے بتاتی ہے، اور جسم کی غذائیں انسان کو جسم کی راحت کی چیزیں عطا کرتی ہے کہ دنیا کی چیزیں کیسے بنے گی، سامان کیسے آئیں گے، تعیشات کے سامان کیسے بنیں گے، جبکہ دینی تعلیم انسان کو روح کی غذا فراہم کرتی ہے، اور انسان کے اندر روحی اصل ہے۔ یہ جسم تو عارضی ہے، روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر یہ زندگی اچھی انسان بنا کر چلا گیا قرآن و سنت کے مطابق، تو دنیا کے ہر سیکنڈ کے بدلے میں کھربہا کھرب کی زندگی جنت کی عطا ہو جائے گی، اور اگر اپنی آخرت کو بگاڑ کر چلا گیا تو دنیا کے ہر سیکنڈ کے بدلے میں جہنم کی زندگی کھربہا کھرب سال کی گزارنی پڑے گی۔ اس لیے مدارس دینیہ کو جہالت کے اڈے کہنے والے ذرا سنیں کہ ہم کیا تعلیم دیتے ہیں، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، قرآن و سنت کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن و سنت اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ علم پڑھیے جو اپنے رب سے جوڑے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے خالق کے نام سے پڑھیے، اور اسلام تو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور معاشرے کے علوم جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں کہیں بھی نہیں ہیں، ہر چیز کے آداب قرآن و حدیث سکھاتا ہے۔ انسان کے اندر اگر حلم آ جائے، برداشت آ جائے تو سارے مسائل آسان ہو جائیں، غصہ آ جائے تو تباہی مچا دیتی ہیں۔ حلم کون سکھاتا ہے؟ صبر کون سکھاتا ہے؟ صبر کے فضائل کون سکھاتا ہے؟ برداشت کے فضائل قرآن و سنت کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے مدارس میں تو برداشت کو سکھایا جاتا ہے، اور ہم 70 سال سے برداشت کر رہے ہیں۔ جو آپ لوگ میڈیا کے اندر فحاشی، عریانی، کرپشن جو ہو رہی ہے، وہ سب کچھ قوم دیکھ رہی ہے، اور وزراء کی کرپشنیں، اور حکمرانوں کی کرپشنیں، اور سیاستدانوں کی کرپشنیں، یہ تو ہمارا برداشت ہے۔ کیا علماء کا برداشت ہے، اہل علم کا، دین والوں کی برداشت ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں؟ ورنہ دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام صلہ رحمی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، جبکہ دنیاوی علوم عمومی طور پر چھینا جھپٹی سکھاتے ہیں کہ خوب چھینا جھپٹی کی جائے، خوب مال بنایا جائے، خوب کوٹھیاں بنائی جائیں۔ آج ایک سروے کر لیجئے، اہل مدارس کو بھی دیکھ لیجئے، اہل دین کو بھی دیکھ لیجئے کہ کوٹھیاں ان کی ہیں یا کوٹھیاں ان کی ہیں جو دنیاوی علوم پڑھ کر آئے ہیں۔ بینک بیلنس ان کے ہیں جو اہل دین مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں، یا ان کے ہیں جو دنیاوی علوم پڑھ کر آئے ہیں۔ دنیا علوم ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہی پڑھانا اور دینی علوم نہ پڑھانا یہ نقصان کی بات ہے۔ تو اسلام ہمیں شفقت سکھاتا ہے، مہربانی سکھاتا ہے، اسلام عاجزی اور تواضع سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، اور سادگی سکھاتا ہے۔ عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، انکساری آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں تواضع کا کہتا ہے، انکساری کا کہتا ہے، سادگی کا کہتا ہے، ایثار کا کہتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہمیں ایثار کے جذبے دیتا ہے۔ آج دیکھ لی جائیں کہ جو دنیاوی علوم پڑھنے والے ہیں اور دینی علوم پڑھنے والے دونوں کے اساس چھان بین کر لیجئے۔ آج میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہم الحمدللہ اسلام آباد کے اندر، میرے والد لال مسجد کے اندر 33 سال خطیب رہے، اور ہمیں عرصہ دراز بیتا، ہم نے بڑے بڑے ادارے بنائے، جامعہ فریدیہ، جامعہ سیدہ حفصہ جو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد بھی پھر الحمدللہ جامعہ سیدہ حفصہ کئی بنائے، 5000 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک مرلے کا مکان نہیں ہے، ایک مرلے کی زمین نہیں ہے، اور بینک بیلنس نہیں ہے۔ الحمدللہ شکر ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ کوئی مکان نہ ہو، اور بغیر کہ جو ہے مسجد کے مکان میں جنازہ اٹھ گیا، اور ہم بھی یہی نیت کرتے۔ یہ ہے ایثار اور کے جذبے، قربانی کے جذبے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم نماز، روزہ، حج کی تعلیم دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے۔ جیسے انسان کے اندر غذا کی ضرورت ہے، جسم کو وقفے وقفے سے، صبح ناشتہ کرتا ہے، چائے پیتا ہے، پھر دن کو کچھ کھا لیا، پھر شام کو، پھر دوپہر کو، ایسے ہی روح کی غذا کی ضرورت ہے، وقفے وقفے سے روح کو غذا کی ضرورت ہے، اور روح اصل ہے۔ یہ روح سنورتی ہے تو سب کچھ سنور جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے غذا کی ترتیب بنائی ہے، صبح نماز ادا کی جائے،
پھر ظہر کا نماز ادا کی جائے، پھر عصر مغرب عشاء ہو، اور پھر اس کے بعد روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ روح کی غذائیں ہیں۔ ہم تو آئیے بتائیں گے آپ کو، قرآن و حدیث میں تو حدیث میں فضائل ہیں کہ مومن کا دل خوش کیا جائے، مومن کے دل خوش کرنے کے فضائل قرآن و حدیث میں، اور الحمدللہ ہم یہ پڑھاتے ہیں۔ اور پھر عدل و انصاف جو آج ناپید ہو چکا ہے، عدل و انصاف کہاں پڑھا جاتا ہے؟ عدل و انصاف تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، جس کو آپ جہالت کا علم کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کبھی آپ نے سوچا پرویز رشید نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ جہالت کا علم، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی اس کو جہالت کی باتیں کہا۔ کیا موت، پرویز رشید نے مرنا نہیں ہے؟ کیا موت نہیں آنی؟ کیا قرآن و حدیث کی باتیں، موت کی اور مرنے کے بعد کی قرآن و حدیث کی عذاب کی باتیں وہ جھوٹی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس طرح کے وزراء، اور ماضی میں جو ہے وزیر داخلہ عبد الرحمن ملک نے جو قل هو اللہ احد پڑھی تھی وہ پڑھ نہیں سکے تھے، اعتزاز حسن قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکے تھے۔ یہ لوگ، جو لوگ قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتے، مدارس پر اعتراض کرتے ہیں جو دنیاوی علوم بھی پڑھا رہے ہیں۔ آئیں کبھی دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم وہ علوم پڑھاتے ہیں جو معاشرے کو، معاشرتی علوم اصل کیا ہیں؟ معاشرتی علوم تو ہم پڑھاتے ہیں کہ دوسروں کو کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، تاجر کے کیا حقوق ہیں، خریدار کے کیا حقوق ہیں، اور جو مالک ہیں، جو زراعت پیشہ ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، مزدور کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے حقوق، عزیز و اقارب کے کیا حقوق ہیں، حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں، رعایا کے کیا حقوق ہیں، یہ کہاں ہیں سارے؟ الحمدللہ یہ اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ فلاح، انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے تو اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ ایسے ہی قرآن اور حدیث کے اندر طہارت کے فضائل ہیں، پاکیزگی کے فضائل ہیں کہ اپنے گھروں کو صاف کیا جائے، اپنے محلے صاف ہوں، اپنے جگہ صاف ہوں۔ اسلام جفاکشی سکھاتا ہے، اسلام محنت سکھاتا ہے کہ محنت کے کیا فضائل ہیں۔ چونکہ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، احادیث میں محنت کے فضائل ہیں۔ جو انسان سارا دن محنت کرتا ہے، جفاکشی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، تو فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ مجاہد کی طرح ہے جو انسان سارا دن محنت کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ اسلام کے اندر۔ اور عہد کو اور وعدوں کو پورا کرنا۔ آج کتنے وعدے ہیں جو وفا نہیں کی جاتے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں۔ اسلام وعدوں کے متعلق کہتا ہے کہ وعدے کو صحیح پورا کیا جائے، عہد کو پورا کیا جائے۔ اسلام جو گھروں میں آنے والے مہمان ہیں ان کے حقوق سکھاتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اکرام کیا جائے۔ تو اسلام ایثار سکھاتا ہے کہ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانا، جبکہ دنیاوی علوم کہتے ہیں کیسے لوٹنا ہے۔ آج لوٹ مار کا عالم ہے، ہر ایک الا ماشاءاللہ، تاجر لوٹ رہا ہے، وکلاء لوٹ رہے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن مجموعی کی بات کر رہا ہوں۔ لوٹ مار کا عالم ہے، وکلاء ہیں، تاجر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تمام شعبہ جات میں لوٹ مار کے جو عالم مچا ہوا ہے، وہ یہ سب کچھ اسی دنیاوی علوم کی وجہ سے مچا ہوا ہے۔ پھر پاکستان، آپ نے کہا جی پنجابی، سندھی، یہ جو قومیت، عصبیت ہے، اس کا حل ہے۔ کیا حل ہے؟ پاکستان دو لخت ہوا تو کس وجہ سے ہوا؟ یہی قومیت کے مسئلے تھے، یہ قومی عصبیت تھی۔ بلوچستان جل رہا ہے، کیوں جل رہا ہے؟ کراچی جل رہا ہے تو کیوں جل رہا ہے؟ قومیت کے مسائل ہیں۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں ان کا حل ہے؟ اسلام سارے مسائل کا حل ہے۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے غصے کو کنٹرول کرو۔ آج غصے کی وجہ سے کتنے مسائل بگڑ گئے۔ فضائل ہیں احادیث میں، بہت زیادہ فضائل ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے۔
پھر اسلام سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے صدقے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کا اہتمام کرے، جس سے کس غریبوں کے چولہے جلتے ہیں۔ آپ اس کو جہالت کا علم کہتے ہیں۔ اسلام تو سکھاتا ہے کہ صدقہ و خیرات کی جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ الحمدللہ یہ بھی معاشرتی علوم ہے۔ اور اسلام سکھاتا ہے کہ شادی بیاہ کو سنت کے مطابق سادگی سے کیا جائے، سادگی کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام عدل و انصاف کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان کا اعلان کرتا ہے کہ ترازو کو برابر رکھو اور لوگوں کو ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَوَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ، ان کے لیے فرمایا بربادی ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو اسلام صفات حمیدہ، ہمارے مدارس میں صفات حمیدہ پڑھا جاتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑا جاتا ہے، نبی سے تعلق جوڑا جاتا ہے، اور قرآن کو پڑھا جاتا ہے، پورا قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، احادیث نبویہ پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ اس کو جہالت کا علم کہہ رہے ہیں، افسوس کی بات۔ یعنی وہ علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئے ہیں، اصل علوم تو وہی ہیں جس کو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ تو دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم نہیں ہے۔ علم کا حاصل کرنا، اتنی ضرورت جو اس کی ضرورت کو پورا کرے، ہر چیز کے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت۔ اور یہی علوم ہے جو اصل علم ہے، قرآن و سنت کا علم، جو کہ باقی عارضی علم ہے، وہ انسانوں سے آئے ہیں۔ انسانوں کے علوم کو تو آپ علوم کہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم آئے ہیں قرآن و حدیث کا علم، اس کو جہالت کی باتیں کہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفریہ باتیں وزیر اطلاعات نے کہی ہیں۔ آج اگر یہ کوئی عالم کوئی بات کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے تو مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں اور سول سوسائٹی کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہاں دیکھیے کہ اس نے کیا کچھ کہا۔ پھر اسلام شرک سے روکتا ہے کہ شرک نہ کرو، اور اسلام چوری سے روکتا ہے۔ چوری آج پورے ملک میں چور بازاری کتنی ہو چکی ہے۔ اسلام زنا سے روکتا ہے، اور یہ ہم پڑھاتے ہیں۔ اسلام تہمت لگانے سے روکتا ہے، اسلام اسراف سے روکتا ہے۔ اسلام طنز سے، آج طنز سے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اسلام طنز سے روکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، تمسخر نہ کرو اور طنز نہ کرو۔ اسلام جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، قرآن و سنت بے حیائی پھیلانے سے روکتا ہے، قرآن و سنت تکبر سے روکتا ہے، فخر و مباحات سے روکتا ہے، ناپ تول میں کمی سے روکتا ہے، جھگڑے سے روکتا ہے، استہزاء سے روکتا ہے، دھوکے سے روکتا ہے، اور رشوت لینے سے، آج رشوت عام ہو چکی ہے۔ جادو کرنے سے، شراب پینے سے، گالی گلوچ سے، جھوٹی گواہی دینے سے، آج جھوٹی گواہیاں عام ہو چکی۔ قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی تو جھوٹی گواہیاں نہ ہوتی۔ طمع و لالچ سے روکتا ہے، اور ریاکاری سے روکتا ہے، اور اسلام منافقت سے روکتا ہے، امانت میں خیانت سے روکتا ہے، سود سے روکتا ہے، والدین کی نافرمانی سے روکتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اسراف کرے کھانے پینے میں، بود و باش میں، گانے باجوں اور فحاشی سے روکتا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کی تعلیم، نعوذ باللہ، جس کو آپ کے وزیر نے جہالت کی باتیں کہی ہیں، قرآن و سنت ہی اصل علم ہے، اور قرآن و سنت کا علم ہی انسان کو سنوارتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں حیا لاتا ہے، وہ کانوں کے اندر کانوں کی حفاظت کا اس کو بتلاتا ہے، وہ زبان کی حفاظت کا بتلاتا ہے، وہ اثار کے جذبے سکھاتا ہے، وہ اس کو صفات حمیدہ سکھاتا ہے، وہ اس کو معاف کرنے کا جذبہ سکھاتا ہے، معاف کرنے کے فضائل بتاتا ہے، وہ بیوی کے حقوق بتاتا ہے، وہ شوہر کے حقوق بتاتا ہے، وہ والدین کے حقوق بتاتا ہے، وہ تاجر کے حقوق بتاتا ہے، وہ خریدار کے حقوق بتاتا ہے، وہ زمیندار کے حقوق بتاتا ہے، وہ مزدور کے حقوق بتاتا ہے۔ تو یہ سارے علوم کہاں ہیں؟
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، قرآن و سنت سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئے ہیں، اور آپ ان کو جہالت کا علم کہہ رہے ہیں۔ افسوس اور دکھ کی بات۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس وزیر کو فوری طور پر معطل کیا جائے، فارغ کیا جائے اور اس کو جیل بھیجا جائے اور اس پر مقدمہ درج کیا جائے۔ اگر آج پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام ہوتا، نفاذ ہوتا، تو اس کو سزا دی جاتی۔ آئین ایسا بنایا ہے جو صم بکم عمی قوم لا یعقلون، صم بکم ہے، اور نظام بھی، قانون بھی برطانوی قانون چل رہے ہیں۔ جیسے پرویز رشید نے کہا کہ تحفہ دے کر گئے ہیں یہ سکول، ایسے ہی انگریز کا تحفہ ابھی بھی چل رہا ہے عدالتوں میں، جو برطانوی نظام چل رہے ہیں۔ اور اسی کی جیسے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ وزراء کو سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد نہیں آتی، اتنا پتہ نہیں ہے کہ مدارس دینیہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔